میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں۔ دوستو ایمان ایسے بچے، ایک ہم وہ توبہ کر لیں، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائیں، حضور علیہ السلام کے طریقے پر آ جائیں، چوری چھوڑ دیں، ڈاکہ چھوڑ دیں، میرے نبی کا کہنا مان لیں، پھر اتباع کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پادریوں کی ایک میٹنگ ہوئی، پادریوں کی، کہتے ہیں سارے پادری اکٹھے ہوئے، کافی زمانے پہلے کی بات ہے، ہر پادری نے اپنی اپنی بات کی کہ مسلمانوں کو کیسے کافر بنایا جائے، عیسائی بنایا جائے، یہودی بنایا جائے، سب اپنے رائے دیا۔ ایک جو بڑا پادری تھا نا، اس نے کہا کہ بھائی مسلمانوں کو تو آپ یہ نہ کہیں کہ ہم مسلمانوں کو یہودی یا عیسائی بنے، ہم نے تو مسلمانوں پہ اپنا کام کر لیا ہے، ان کو مسلمان ہی رہنے دو، لیکن نبی کا طریقہ سب سے چھڑوا دیا ہم، نہ لباس ان کا، نہ زبان ان کی، نہ کھانا ان کا، نہ اٹھنا بیٹھنا ان کا، سارا ہمارے طریقے پر آ گیا۔ سچ بتاؤ یار دوستو، لباس ہمارے نبی کا ہمارے پاس ہے، شکل میرے نبی کی ہمارے پاس ہے، شادی امی کی ہمارے پاس ہے، منگنی ہمارے پاس ہے، کوئی چیز تو بتائیں کہ ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس ہو؟ کچھ بھی نہیں دوستو ہمارے پاس۔ ہاتھ جیسے خالی ماں کے پیٹ سے آئے تھے ویسے ہاتھ خالی جانا ہے، اگر ہے تو ایمان کی شمع دل میں جو جل رہی ہے وہ لے کر جائیں، اس پہ آ جائیں، حلال کھانا شروع کرو، حلال کھائیں دوستو، حلال کھائیں، حرام نہ کھائیں، ڈاکے سے بچیں، چوری سے بچیں، میرے اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کر چلیں۔ حضور علیہ السلام آپ کے لیے اور میرے لیے رو رہے ہیں، حتیٰ کہ آیت اللہ تعالیٰ کو اتارنی پڑی، آیت اتارنی پڑی صرف آپ کے اور میرے لیے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبریل علیہ السلام غمگین تھے، خود جبریل علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل کیوں آپ پریشان ہیں آج، کیوں پریشان ہیں؟ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جہنم کا سیر کر کے میں جہنم کا سیر کر کے واپس آیا ہوں، اس لیے مجھے پریشانی ہے۔ فرمایا مجھے بھی جہنم کا احوال بتا۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے جہنم کے اندر دیکھا 7 طبقے تھے، 7 کتنے؟ 7 طبقے تھے، سب سے نیچے والا جو آخر والا طبقہ تھا یا اللہ وہ منافقوں کا تھا، وہ اس میں جل رہے تھے منافق لوگ۔ دوستوں منافق کی نشانی تو آپ کو پتا ہے نا، عمل تو ہم کرتے نہیں، پتا ہمیں ہے، بہرحال ہم 5ویں 6ویں میں بھی منافق پڑھ کر آئے۔ منافق کی نشانی تو یہ ہے اپنے آپ کو مسلمان کہے اور کام کرے کافر والے، یہ منافق ہے بھائی، اپنے آپ کو مسلمان کہے اور عمل سارے کا سارا کیا کرے؟ کافر والا کرے، یہ منافق ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو سردار تھا منافقوں کا، حضور علیہ السلام کو اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا، ان کے بیٹے آئے یا رسول اللہ میرے والد فوت ہو چکے، حضور علیہ السلام اپنی قمیض مبارک نکال کے کہا کہ کفن میں یہ دے دو۔ دوستو حضور علیہ السلام ایک بال بھی اگر انسان کو مل جائے، حضور علیہ السلام کی مٹی بھی کوئی مل جائے، حضور علیہ کوئی چیز مل جائے، وہ جہنمی ہو سکتا ہے؟ کلمہ ہو، لیکن ظاہر وہ کلمہ پڑھتا تھا منافق، اور حضور علیہ السلام نے خود اس کے جنازے میں شرکت کی، حضور علیہ السلام خود اس کی قبر مبارک پر گئے، وہاں پر ان کو اتارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا گیا ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر اللہ لهم، اے نبی 70 مرتبہ بھی اس پر بخشش مانگو میں نہیں بخشوں، اس نے دین کو اتنا نقصان پہنچایا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں یا اللہ اس کو معاف کر، اور یہاں میرے نبی آپ کے لیے فرما رہے ہیں یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ دوستو 7واں درجہ آخری جو ہے نا وہ منافق کا ہے، اللہ ہمیں نفاق سے بچائے۔ بھائی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، ایسے نہیں کریں، غلط کرتے ہیں آپ، آتے دیر سے ہیں پھر آگے نہ آیا کر پریشان ہوتے ہیں سارے لوگ۔ درود شریف پڑھیں۔
تو دوستو حضور علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی معاف نہیں کرنا، اور ہمارے لیے حضور اللہ تعالیٰ کی منت کر جبریل علیہ السلام پوچھا پھر، تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ جو اس کے اوپر والا چھٹا درجہ ہے نا وہ کافروں کا ہے، مشرکوں کا ہے، اور یہ بت پرستوں کا ہے، اور جو اوپر والا ہے 5واں درجہ یا رسول اللہ وہ سورج کی پرست اور چاند کی پرست جو کرتے ہیں نا ان کا ہے، اس کے بعد جو آتش پرست ہے یا رسول اللہ 4تھا درجہ ان کا ہے، اس کے اوپر 3را درجہ جو ہے یہودیوں کا ہے، اس کے اوپر والا درجہ عیسائیوں کا ہے یا رسول اللہ۔ تو جبریل علیہ السلام خاموش ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا جبریل تو اوپر والا جو پہلا درجہ ہے وہ بتا کس کا ہے، تو خاموش ہو کے جبریل علیہ السلام فرمایا یا رسول اللہ وہ آپ کی امت کے گناہگار لوگوں کا وہ طبقہ ہے وہ اس جہنم میں جل رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا دوستو، اتنا دکھ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک نماز پڑھاتے پھر گھر چلے جاتے، دروازہ بند کر دیتے، سجدے میں پڑے رہتے یا اللہ میری امت کو معاف کر۔ ابو بکر کو، عمر کو، صحابہ کو تکلیف ہے، 3 دن سے حضور علیہ السلام پریشان ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ابو بکر 3 دفعہ دروازے میں دستک دیتے ہیں، حضور علیہ السلام نے نہیں کھولا، آتے ہیں عمر کے پاس، عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے جا کر دیکھو تو صحیح۔ عمر فاروق جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے، دروازہ نہیں کھلا۔ سلمان فارسی کو کہا، سلمان فارسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور علیہ السلام نے نہیں کھولا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کو عرض کیا علی اس طرح کا معاملہ ہے، علی نے کہا جب اتنے بڑے بڑے اونچے صحابہ گئے ہیں تو علی کی کیا مجال ہے، میں اپنی گھر والی بی بی فاطمہ کو کہتا ہوں وہ جائے گا۔ بی بی فاطمہ گھر میں داخل ہوتی ہے، کنڈ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اندر داخل ہوئے، حضور علیہ السلام دروازہ کھولا تو گئے تو ان کو بٹھا کر حضور علیہ السلام رو رہے۔ اے ابو جان کیا ہوا؟ فرمایا کہ مجھے جبریل نے اس طرح بتایا میں اپنی امت کے لیے پریشان ہوں کہ میری امت جہنم میں جائے۔ دوستو حضور علیہ السلام پھر سجدے میں گر گئے، اب سجدے میں پڑے رو رہے ہیں آپ کے اور میرے لیے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ آیت آ کر اتاری وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی کو راضی کر رہے ہیں آپ کے لیے، تو حضور نے فرمایا جب تک میرا امتی ایک بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا، اللہ سارے کو نکال کے جنت میں لے جاؤں گا پھر راضی ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میں راضی کروں گا تجھے۔ دوستو ہم اللہ کے دروازے پر توبہ کریں، میرے نبی کو اور اللہ کو راضی کریں۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا